وأولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم حتى بدت نواجره. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ مٹی میں تھے یا نور تھے؟ پیدا بھی ہوئے تھے کہ نہیں؟ فرش پر تھے یا عرش پر؟ سرکار اپنے صحابی کی بات سن کر غصے میں نہیں آئے، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ عبداللہ کی میں پوچھنا میرے کو، تو بیٹھ گئے. یہ غیب کی خبریں تھیں، اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بلکہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فتبسم حتی بدات نواظرہ، کہ میری بات سن کے میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اتنے مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. ثم قال انی کنت فی صلبہ وہبط الی الارحام وانا فی صلبہ. پھر آپ مسکرا کے فرمایا جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو میں ان کی پشت میں تھا. سبحان اللہ، یہ آقا نے فرمایا. پھر جب وہ جنت سے نکل کر زمین پر تشریف لائے پھر بھی میں ان کی پشت میں تھا، یہ آقا فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ کا سوال بھی یہی تھا نا جو جواب دے دیا گیا، لیکن سرکار نے فرمایا عبداللہ آگے بھی میں تمہیں بتاؤں کہ پھر کیا ہوا. یہ تو ہم تیرے پوچھا نہیں پاتا سے، لیکن رحمت اللہ دسا کہ میں اگے کی ہے میرا. پھر میں نوح علیہ السلام کی پشت میں ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا، ان کی کشتی میں سوار ہوا. کشتی یہ نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر. آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. یعنی کشتی یہ نوح میں بھی میں سوار تھا، میری برکت سے، میری وجہ سے جودی پہاڑ پہ کشتی جو تھی وہ ٹھہر گئی. پھر فرمایا جب میرے
باپ ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں ڈالا گیا، میں اس وقت بھی ان کی پشت میں تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی میرے والدین گزرے، کسی نے بھی کوئی حرام کاری نہیں کی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا، اور میرے تمام والدین چاہے مرد تھے یا عورتیں تھیں صاف اور مہذب رہے۔ جب عبداللہ پاک ایک قبیلے کی 2 شاخیں بناتا ہے تو مجھے بہترین شاخ اور بہترین قبیلے میں رکھتا تھا۔ یہ ہوئی علامہ عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الحامل الفاظی جلد 2 صفحہ 210 ہوتے ایسے آیت کریمہ دے تحت لکھ دینے کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ایک ساجد سے دوسرے ساجد یعنی سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا، تو جو سجدہ کرے اس کو وہ کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک ساجد سے دوسری ساجد کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اس دلیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء کرام یعنی باپ، دادا، پھر دادا وغیرہ والدین مسلمان تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایک زمانہ ہوتا ہے جب کوئی نبی دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دوسرے کے ان کی یہ بھی امید ہے کہ آئے گا، تو بچ جڑا انسان ہے نا بچ انہوں زمانہ فطرت دا بول دینا۔ کی زمانہ فطرت، ایک نبی دے نام چلے جان تو بعد دوسرے نبی دے آن تک یہ سے عقیدہ توحید کافی، صرف موحد ہونا کہ اللہ کی ذات تے ایمان لے ہونا، یہی کافی ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پہلے فوت ہو چکے تھے، نبی ماں کے پیٹ میں تھے، پھر ماں بھی 6 سال کی عمر جب ان کو ہوئی تو ماں بھی رحلت فرما گئی، پھر دادے نے پرورش کی۔ تو یہ جو زمانہ ہے نا سن، انہوں زمانہ فطرت دا بول دینا۔ بسم اللہ، اللہ عزت ہے۔